السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا، سانحہ سوات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کس کس بات پہ افسوس کیا جائے؟ حکومت کی نااہلی، ضلع انتظامیہ کی نااہلی، یا عوام کا لاشعوری پن، یا بچوں کا سیلفی کا شوق، کس کس پہ بات کی جائے؟ افسوس کہ یہ دن بھی ہمیں دیکھنے پڑے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ پاک سانحہ سوات میں دریائے سوات کی جو نظر ہو گئے، اللہ پاک ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، لواحقین کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ بارش ہو رہی ہے، برستی بارش میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام مرحومین کو غریق رحمت کرے۔ ناظرین، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بات کرنے کے قابل ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری اس پہ باتیں کر لی ہیں، لہٰذا زیادہ باتیں کرنا بنتی تو نہیں ہے۔ میرا آپ سے مشورہ یہی ہوگا کہ ان دنوں میں، خصوصی جو بارشوں کے دن ہوتے ہیں اور جبکہ سیلاب کی بھی جو ہے وہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں، ان دنوں کو جو ہے وہ سمندروں کو، دریاؤں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس واقعے میں ہمیں سب سے زیادہ جو چیز نظر آئی، جس چیز کی وجہ سے جو نقصان کی، تباہی کی جو ہے وہ آغاز کا باعث بنا، وہ سیلفی لینے کا شوق تھا۔ تو اپنے شوق کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس شوق کی جو ہے وہ بھاری قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے۔ دوسری طرف آئیں تو ان ہوٹلز پہ جو دریا کے کنارے، سمندروں کے کنارے ناجائز طور پر رشوتیں دے کر بنائے گئے ہیں، ان پہ کھانا کھانے کا بالکل بائیکاٹ کرے۔ جیسے الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، مصنوعات کے حوالے سے بھی ہمارے بائیکاٹس چل رہے ہیں، تو بالکل وہ بھی چلنے چاہیے۔ اس طرح سے جو ہے وہ ان ریسٹورنٹس، ان ہوٹلز کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے جو دریا اور سمندروں کے کناروں پہ ضلع انتظامیہ کو کچھ دے لے کر اور کچھ سورسز کی بنیاد پر اور تعلقات کی بنیاد پر جو ہے وہ اس طرح کے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، تو ان کا بھی ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ لوگ، ایک تو یہ ہے کہ اتنے زیادہ پیسے لے کر غیر معیاری چیزیں ہمیں کھلاتے ہیں، اور دوسرا ان کے یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، نہ پرائس کے حوالے سے، نہ چیزوں کی کوالٹی کے حوالے سے، اور نمبر 3 یہ کہ اس میں ہماری جانوں کا بڑا خطرہ ہے۔ تو ایسے ہوٹلز، ایسے ریسٹورنٹس کا بھی ہمیں مکمل طور پہ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہی انتظامیہ، ضلع انتظامیہ جو سیاحت کے نام پر لاکھوں کروڑ روپے سالانہ جو ہے وہ کماتی ہے، لیکن عوام کے تحفظ کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، کوئی آئیڈیاز نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے۔ یہ سیاحت کا سارا پیسہ جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ بدقسمتی سے میرا ملک بہت اچھا ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک موزوں جگہ ہے سیاحت کے لیے، لیکن جو حالات چل رہے ہیں، جو وقت چل رہا ہے، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ پاکستان میں سیاحت پہ بالکل بھی نہ جایا جائے، کیونکہ یہ جو ہے ہم سے اتنا پیسہ لیتے ہیں کرایوں کی مد میں۔ اگر آپ ایئر لائنس کی فیئرس چیک کریں، اگر آپ ریلوے کی جو ہے وہ کارکردگی اور پھر اس کے مقابلے میں ان کے ٹکٹس چیک کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی جائیں تو سڑکوں کی حالتیں اور فوڈ کی جو غذائیں، جو ہمیں کھانا کھلایا جاتا ہے، جو ہمیں پیسے دے کے بھی پتہ نہیں کیا کھلایا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، زندہ بھی کھلایا جاتا ہے یا پتہ نہیں باسی کھلاتے ہیں، اور کیا معاملات چل رہے ہیں۔ بس اللہ پاک ہی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ہم کہلانے کے تو مسلمان ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارا کوئی کام بھی مسلمانوں والا نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایبراڈ دکھائیں اور ان کو دوسرے ملک میں لے کے جائیں۔ تھوڑا سا آپ کا پیسہ زیادہ خرچ ہوگا، لیکن دنیا کو وہ دیکھیں گے کہ دنیا کس طرح سے جی رہی ہے، انسانیت کے کیا معاملات ہیں، پوری دنیا میں کیا معاملات ہیں۔ اور اس کم سے کم جو ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں تو ضائع نہ کریں، ان لوگوں کے حوالے نہ کریں اپنا پیسہ، اور پھر موت کو گلے نہ لگائیں کہ جو ہماری تحفظ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارے دیے ہوئے پیسوں سے جو ہے وہ اپنے تو کروڑوں اربوں روپے سیدھے کر لیتے ہیں، لیکن عوام کو کوئی تحفظ نہیں دیتے، یہاں تک کہ اچھا کھانا بھی وہ نہیں دیتے۔ تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا بجٹ اچھا کریں۔ اگر آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو اللہ کی خوبصورت کائنات دکھائیں، وہاں کے لوگ دکھائیں، کہ اگرچہ کچھ ممالک تو ایسے ہوں گے جہاں پہ مسلمان یا اسلام شاید آپ کو نہ ملے،
لیکن آپ کو انسانیت وہاں پہ ملے گی کہ کس طرح سے جو لوگ جو ہے وہ انسانیت کے ساتھ وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں اور کیا انسانیت کی وہاں پہ عزت ہے، احترام ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے کیا انسانیت کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں۔ تو آپ دکھائیں لوگوں اپنے بچوں کو، تاکہ ان کے اندر اویئرنیس آئے، وہ جینا سیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ دنیا میں جیا جاتا ہے۔ اپنے پیسے کو اور اپنے وقت کو اچھی جگہ پہ لگائیں۔ آئندہ سے جو ہے وہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، سانحات نہ ہوں۔ اللہ کرے حکومت، ضلع انتظامیہ بھی اس کے لیے کچھ کریں اور عوام میں بھی اللہ کرے اس کا شعور آئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو شاد و آباد رکھے اور اس کی ہریالیاں اللہ پاک شاد و آباد رکھے، اور اللہ پاک یہاں پر اہل حکمران ہمیں عطا فرمائے، اور اس عوام کو بھی مجھ سمیت ہم سب کو اللہ پاک اہل بنائے، تاکہ جو ہم اپنی چیزوں کی، اپنی جانوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔